السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہلا صفحہ میں آج کے تمام اخبارات کی شہ سرخیوں، خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان عبداللہ شاہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ کو خبروں سے آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ گزشتہ روز پھر پاکستان نے انگلینڈ کو T20 میں مات دے دی ہے۔ کرکٹ کے اوپر ہی ہم نے بالکل ہی تکیہ کر لیا ہے۔ کرکٹ میں پاکستان اگر جیت جاتا ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پلیئرز کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ ہار جاتے ہیں تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں ملکی مسائل کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے جب یہ جیتتے ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے ہم نے ان کو اپنے دماغ پہ جو ہے بالکل بسا لیا اور بٹھا لیا ہے۔ بات کرتے چلے مسائل کے حوالے سے، جن مسائل سے اس وقت جو ہے پاکستان دوچار ہے، حکومت کو اس وقت قومی معاملات پہ اور قومی مسائل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کون سے معاملات ہیں؟ میمو گیٹ اسکینڈل کیس، NRO کے حقائق جو ہیں ان کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت بلوچستان کا مسئلہ ہے، جہاں سے حق خود ارادیت کی آوازیں بلند و بانگ ہو رہی ہیں۔ ان آوازوں کو جو ہے دبانا، تو خیر کہتے ہیں کہ دبا سکتے ہیں لیکن دبانا نہیں چاہیے، ان سے آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کرنی چاہیے۔ کیا معاملات ہیں؟ جب دو بھائی بھی آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایک بھائی کو منا لینا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک بھائی کو بہت زیادہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اتنی دیر نہیں ہو گئی کہ ابھی اندھیرا ہو گیا ہے۔ آپ کو پہلی خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ ناراض بلوچوں کے خلاف مقدمات واپس لینے کا اعلان۔ بلوچستان حکومت کہے تو مشرف کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کر دیں گے وزیر داخلہ۔ حربیار، برامداغ سمیت بلوچ رہنماؤں واپس آئیں، خود استقبال کروں گا۔ بلوچستان میں صرف 42 افراد لاپتہ ہیں، باقی پروپیگنڈا ہے، FCC کو کارروائی سے پہلے اجازت لینا ہوگی۔ بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں کہ اسے بغاوت کہا جائے۔ رحمان ملک کا جو یہ بیان ہے، بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں کہ اسے بغاوت کہا جائے، یہ دو قسم کے بیانات ہیں، مطلب کہ اس کے دو پہلو نکلتے ہیں۔ ایک عوام کے لیے یہ بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں کہ اسے بغاوت کہا جائے، اور یہ اپنے حکمران کے حوالے سے بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں کہ انہیں بغاوت کہا جائے۔ یہ اس پہ دونوں طرح سے ایکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ رحمان ملک نے ایک ہی بیان دے کے اس پہ جان چھڑا لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان کمیٹی کا اجلاس، ایک ہفتے میں ترقیاتی کاموں کی رپورٹ طلب۔ اور ایک خبر ہمارے پاس ایسی ہے جس پہ ہم پشاور سے جو حریت نیوز کی نمائندگی کرتے ہیں عامر جمیل، ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے اگلے بریک پر۔ پشاور بس اسٹینڈ پر دھماکہ، 15 افراد جاں بحق، 37 شدید زخمی، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ دھماکہ صبح 11 بجے کو ہارٹ روڈ پر بس اسٹینڈ میں کھڑی ایک کار میں ہوا، کئی افراد بری طرح جھلس گئے، 40 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ حکام، ایک شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ ایک شخص جو گرفتار ہو چکا ہے، اس حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ پشاور سے جو نمائندگی کرتے ہیں حریت نیوز کے نمائندے، ان سے جانیں گے کہ اس ایک شخص کو کہاں منتقل کیا گیا ہے اور تفتیش کہاں تک پہنچ چکی ہے، کیا معاملات ہیں، کیوں کرا اور کیوں ہوا ہے یہ اس طرح سے۔ جو 15 افراد جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 37 جو ہیں شدید زخمی ہیں ہلاکتوں میں، اور مزید خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید اور افراد بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ صدر اور وزیر اعظم و دیگر ان کی جانب سے اظہار مذمت۔ رحمان ملک نے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہداء کے لیے 3 لاکھ اور زخمیوں کو 1 لاکھ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امداد، یہ امداد جو ہے چیک کی صورت میں ہے، کیش کی صورت میں، یہ بھی پتہ کریں گے اپنے نمائندے سے، وہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ کل یہ دھماکہ ہوا ناظرین، تو میں نے خود اس خبر کے حوالے سے جو ہے ان سے معلومات حاصل کری عامر جمیل سے۔ عامر جمیل بتا رہے تھے کہ اس وقت تک کسی نے بھی وہاں پہ کسی بھی دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی کسی نے بھی نمائندگی نہیں کری ہے، اور حکومت کی جانب سے کسی نے بھی ترجمانی نہیں کری، کوئی رہنمائی کے لیے نہیں آیا یہاں پر۔ اور جو لوگ بھی یہاں پر ہیں فوری طور پر تو اپنے مددات کے تحت جو ہے سب کچھ کر رہے تھے، اور جو امدادی کارروائی کی جو صورتحال تھی اس کے کچھ دیر کے بعد پولیس نے وہاں کا معائنہ کیا اور وہاں پر پولیس نے آ کے گھیرے میں لے لیا۔ پھر جو ہے تمام طور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ دو خبریں ہوں گی ہمارے پروگرام کی۔ تیسری خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ نیٹو سپلائی بحالی کی جائے، ہیلری کلنٹن فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، یہ بڑی خبر ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال کی جائے، جس پر وزیر خارجہ ربانی کھر نے کہا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ خود ہی کرے گی۔ وزیر اعظم سید جیت الرضا گیلانی نے کہا ہے کہ جیسے کہ کل بھی اس کے حوالے سے خبر چھپی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ جو ہے عوام دوست کا، 4 سال سے جو بجٹ آ رہا ہے کیا وہ عوام دوست تھا؟
اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان تمام خبروں پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، اور سب سے پہلے بات کریں گے پشاور بس اسٹینڈ پر دھماکہ، 15 افراد جاں بحق، 37 شدید زخمی، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پشاور سے حریت نیوز کے نمائندے عامر جمیل. حریت نیوز کی نمائندگی کرتے ہیں پشاور سے. کل بھی انہوں نے اس حوالے سے ہمیں آگاہی فراہم کری تھی. عامر جمیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر جمیل، کیا صورتحال ہے اس وقت پشاور کی فضا کے حوالے سے؟ آگاہ کیجیے گا اس وقت پشاور کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور مجموعی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریے. آج صبح 7 بجے کے قریب تقریباً 3 حملہ آوروں نے وہاں پر اس تھانے پہ حملہ بول دیا ہے، اور جس میں وہاں پر تقریباً 7 افراد جو ہیں وہاں زخمی ہوئے ہیں. اور انہوں نے حملہ آوروں نے... کون سے علاقے کا تھانہ ہے عامر؟ جی کون سے علاقے کا تھانہ ہے یہ تھانہ کوتوالی ہے، یہاں پشاور کا سب سے بڑا تھانہ ہے. پشاور کا سب سے بڑا تھانہ کوتوالی ہے، اس پہ حلہ بول دیا گیا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مشتعل افراد کون تھے عامر؟ کچھ پتہ چل سکا اب تک؟ یہ 3 حملہ آور تھے جنہوں نے خودکش جیکٹیں پہنی ہوئی تھی. وہ گیٹ میں داخل ہوئے ہیں. پہلے گیٹ پر جو اہلکار تعینات انہوں نے گولی ماری ہے. اس کے بعد بڑے آرام سے تھانے میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں اندر جا کے ایک بلاسٹ بھی کیا ہے ہینڈ گرنیڈ کے ذریعے، جس سے وہ جتنے بھی اہلکار تھے وہ اٹھ کے تھانے سے باہر بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، ہینڈ گرنیڈ کا جو حملہ کیا گیا عامر، اس میں کیا نقصان ہوا ہے؟ اس میں جانی طور پر تو 4 پولیس جس میں سب انسپیکٹر بھی شامل ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں اب تک، اور جو 3 کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے. ہسپتال انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ان تینوں کی؟ جی ہسپتال کے انتظامیہ وہ تو جو تشویشناک ہے ان کو انتہائی ICU میں شفٹ کر... اچھا، انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. تو عامر اب کیا صورتحال ہے اس وقت؟ پشاور کی ہوا کیا کہہ رہی ہے؟ فضا جو ہے اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال سے گزر رہی ہے وہاں کی، اور کل کے حوالے سے بھی آپ بتائیں گے. پشاور بس اسٹینڈ پر جو دھماکہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اب مزید اپڈیٹ کریے کہ اب اس وقت وہاں کے بس اسٹینڈ کی کیا صورتحال ہے، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بعد سے وہاں پہ. پشاور کے بس اسٹینڈ کو پہلے تو جتنے سیکیورٹی اہلکار، جتنے سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری جو سیکیورٹی وہ انتہائی الرٹ ہے. جبکہ اس حوالے سے میری اڈے کے جو مینیجر ہیں اس سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتا رہا تھا یہاں پر کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بندہ جس کا جو جہاں دل چاہے آ جا سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی اس سے پہلے دھماکے سے پہلے، اب چونکہ دھماکہ ہو چکا ہے تو علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اپنی تھوڑی بہت جو پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے پہلے ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اچھا، اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کی شناخت ہو چکی ہے عامر؟ جی ان کی کل بھی اب بتا رہے تھے کہ اس کے اندر مکینک اور غریب طبقے کے جو ہیں، متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ہیں شامل ہیں اس کے اندر. تو ذرا ان کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ان کی شناخت ہو گئی ہے؟ بالکل. ان میں تقریباً جتنے بھی افراد ہیں وہ انتہائی غریب طبقے سے ہیں، جن میں سے کم سن بچے بھی ہیں. 8 سالہ بچہ بھی ہے جس کا مسلم نام ہے، اور ایک 5 سالہ ہے جس کا صبا اس طرح کا نام ہے. تو یہ 2 بچے جو تھے یہ گاڑیوں مطلب انتہائی کم پیسوں پر لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتے تھے. وہ دونوں بیچارے بھی اس میں... کس قسم کا شرمناک اور بزدلانہ واقعہ ہے جس کے اندر 8 سال اور 7 سالہ بچے بھی شامل ہیں. صبا اور مسلم ان کے نام ہیں. میرے خیال سے ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے اس وقت جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ٹیکنیکل ریزنز کی بنا پہ ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر جو خبریں جو شامل کری ہیں آپ کو بتاتے چلیں. سب سے پہلی خبر جو تھی گزشتہ روز کے حوالے سے پشاور میں جو بس اسٹینڈ پر جو دھماکہ ہوا جس میں 15 افراد جو ہے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور 37 سے زائد جو ہیں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں. 20 گاڑیاں بھی وہاں پر تباہ ہو چکی ہیں. ان افراد کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ان کی شناخت تو خیر ہو چکی ہے، لیکن جو موسٹلی جو اس میں جو تھے 7-8 سال کے بچے بھی تھے جو اس میں شامل ہیں اس دھماکے کے جو زد میں آئے، اور مکینک اور بہت ہی نچلے طبقے کے یہ لوگ تھے. اور آج کے روز کے حوالے سے بھی پشاور سے جو حریت نیوز کی نمائندگی کرتے ہیں عامر جمیل، انہوں نے بتایا کہ 3 حملہ آور جو تھے کوتوالی تھانے میں آئے اور اچانک سے انہوں نے حلہ بول دیا. خود کچھ جیکٹس انہوں نے پہنی ہوئی تھی. ایک دم سے انہوں نے ایک ہینڈ گرینیڈ پھینکا
لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوئی. 7 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے اور 3 کی حالت جو ہے شدید تشویشناک بتا رہے تھے وہ. اور جو ہے کل کے حوالے سے اگر بات کریں تو پشاور کی جو فضا ہے وہ نہایت ہی سوگوار رہی. اور میمو کیس کے حوالے سے پھر ہمیں ٹیلی فون لائن پر امان بٹ نے جوائن کیا. امان بٹ میمو کیس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اب بھی کچھ بیانات ہیں منصور اعجاز کی جانب سے جو کہ لڑکھڑا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ طریقہ کار جو تھا صدر مملکت آصف علی زرداری کو اس کا طریقہ کار معلوم نہیں تھا. امان بٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہوتا اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا میمو اسکینڈل کیس کے حوالے سے. اور پھر ہم نے ایک خبر اور اپنے پروگرام میں شامل کری بلوچستان کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ رحمان ملک کیا اتنے بااختیار ہیں کہ وہ مقدمات ختم کر سکتے ہیں. ناظرین میرا ماننا میری آرا یہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا ایزی اور اتنا نارمل نہ لیا جائے. اس کو جو ہے بلوچ رہنما جو ہیں ہمارے جو بھائی ہیں ان کو منانے کی پوری جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اب دوسری بات کری گئی کہ نیٹ سپلائی کی بحالی کے حوالے سے کل ہنا ربانی گھر اور ہلری کلنٹن نے جو ملاقات کی ہے اس میں شہریہ رحمان بھی شامل تھی اس ملاقات کے اندر, لیکن اس وقت یہاں پر کوئی اس قسم کی بات نہیں کی گئی. ہنا ربانی گھر کی اور ہلری کلنٹن کی آپس میں بات ہوئی. ہلری کلنٹن نے کہا کہ نیٹ سپلائی کی جو ہے بحال کر دینا چاہیے, جس پر ہنا ربانی گھر نے کہا کہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. تو امان نے یہاں پر یہ کہا کہ کون سی پارلیمنٹ, 2 مئی والی پارلیمنٹ, نیٹ سپلائی بحال کر دینے والی پارلیمنٹ, نیٹ سپلائی یا بند کر دینے والی پارلیمنٹ, کون سی پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ناظرین تمام تر خبریں تھیں اور جیسے کہ شروع میں آپ سے میں نے بات کری تھی کہ حکومت کو اہم قومی معاملات پر جو ہے ان ایشوز کے اوپر جو ہے اپنی نظر ثانی جو ہے کرنی چاہیے اور ان پہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے. میمو اسکینڈل کیس ہوں این آر او کے حقائق کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا. کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئی خبروں کے ساتھ. اس وقت آپ جو ہے اپنے میزبان عبداللہ شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.